والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم نور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین، برادران اسلام، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت آپ حضرات ایک ایسی مجلس میں ہم اور آپ شریک ہوئے ہیں جس میں اسٹیج پر بے شمار ایک سے بڑھ کر ایک آفتاب اور مہتاب اس وقت موجود ہیں. ہم اپنے اکابر، اپنے بڑوں کی بات سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو اخلاص کے دولت سے مالا مال فرمائے، ریاکاری سے، تکبر سے، نفس کے دھوکے سے، شیطان کے فتنے سے، بے وقت کی موت سے اللہ ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائے. محترم حضرات، میں سمجھتا ہوں اس پر ہم جتنا بھی اہلیان باگے واڑی اور اطراف اور تمام اکناف کے جتنے ساتھی نوجوان ذمہ دار یہاں جمع ہوئے ہیں، اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے وہ منظر اور وہ ساعتیں، وہ گھڑیاں اور وہ خوشی کے موقع اللہ نے ہمیں دوبارہ دکھایا. اللہ تعالیٰ کا ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اور اللہ کا قانون ہے، دستور ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. میری دی ہوئی نعمت پر تم جتنا شکر ادا کرو گے اتنا اضافے میں اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اس وقت ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور خوشی اور مبارکبادی دیں کم ہے کہ ہم ان لوگوں کے دروازے پر اور ان لوگوں کی زیارت کے لیے ہم حاضر ہوئے جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے. خصوصی طور پر بستی بھاگے واڑی بستی کے لیے اور مدرسہ دارالمتقین کے اساتذہ کے لیے اور کام کرنے والے علماء اور حفاظ کے لیے اتنی بڑی خوشی کی بات ہے. یہ بات اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضرت مفتی محمد شاکر خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم نپانی میں جب تھے تو 2009 میں ایک چھوٹی سی کتاب کی تقریر اور امتحان کے غرض سے میری حاضری ہوئی تھی. اس موقع پر دوران تقریر مفتی صاحب نے دو چار جملے مجھے کہے، وہ بالکل نقش ہو گئے اور وہ جملوں نے مجھے اتنی طاقت بخشی، ہم آگے بڑھتے رہے. مفتی صاحب نے فرمایا، مولانا بہار میں اور یو پی میں مدرسہ چلانا، کتابیں لکھنا، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے، مگر ایسے علاقے میں، ایسے قبرستان میں جہاں شرک، بدعت، بغاوت، جہالت، غفلت اور ریاکاری کا بازار گرم ہو، دور دور تک کہیں عالم اور حافظ نہیں ملتے، ایسے علاقے میں مدرسہ چلانا، تصنیف و تالیف کا کام کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، ایک عالم اور حافظ بن کر امت کا درد غم لے کر بستی بستی قریہ قریہ جانا، فرمائے یہ کام نہیں بلکہ ایک کرامت ہے. فرمائے تو یقیناً ایسے بستی میں ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بسون بھاگے واڑی کن کن شرک اور بدعات کے اندر اور کیسا ماحول ہے کفر کا ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ایسے ماحول میں بھی ماشاءاللہ مبارکبادی کے قابل ہیں عزیزم محترم رفیق محترم مفتی عبدالعزیز صاحب انعامی، کہ جنہوں نے ماشاءاللہ مسلسل محنت اور جد و جہد کے بعد یہ دارالمتقین قائم کیے. ان کے تمام ساتھ دینے والے ساتھی ذمہ دار جنہوں نے ماشاءاللہ ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے. میں سمجھتا ہوں
ہوں یہ صرف بھاگے واڑی والوں کے لیے نہیں بلکہ اس وقت زمین و آسمان بھی آپ کے لیے مبارکبادی دے رہے ہیں۔ میرا ایمان اور عقیدہ یہ کہہ رہا ہے، یہاں کے حشرات الارض بلکہ ہر مخلوق آج دعا دے رہی ہے کہ آج آپ کے دارالمتقین سے ایک ایسا عظیم کام وجود میں آیا کہ آپ کے اطراف و اکناف یہ کہیں دور کے بچے نہیں ہیں، یہ ہمارے ہی بچے ہیں جن کے ماں باپ صرف دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے وہ مسجد سے مدرسے سے قریب ہوئے، انہوں نے مدرسہ دیکھا اور ماشاءاللہ ان کے اس جذبے نے، میں خود اپنے والد محترم جو پہلی مرتبہ 1980 یا 1981 میں ہبڑی شہر میں اجتماع ہوا تھا، اس زمانے میں ہمارا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے صوبے کرناٹک میں ریاض العلوم ہبڑی کے علاوہ کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا۔ ہمارے والد محترم الحمدللہ سناتے ہیں کہ اجتماع ہم پہنچے ہبڑی، مگر ہمارے بڑگی شہر کے ساتھیوں نے کہا کہ ہبڑی شہر میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے ریاض العلوم کے نام سے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، مدرسہ کیسا ہوتا ہے، چلو ہم مدرسہ دیکھیں۔ تو اجتماع سے 3 دن کا اجتماع تھا، اس میں سے کچھ وقت نکال کر ہبڑی میں ریاض العلوم پہنچے تو وہاں دیکھ کر ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے وہی نیت کیا کہ میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں، عالم بناؤں۔ الحمدللہ آج میرے گھر میں 4 حافظ اور 3 عالم الحمدللہ ہیں اور 7 بہنیں ماشاءاللہ عالمہ ہیں۔ یہ میرے بھائیوں مدرسے کی زیارت کرنے کی وجہ سے یہ کام وجود میں آیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا، پروفیسروں کو دیکھا، انجینئروں کو دیکھا، میں سے اپنی چھوٹی سی عمر میں طالب علم منسٹروں سے سی ایم سے میں نے ملاقاتیں کی، مگر کبھی انہیں ہاتھ ملا کر ان کی مجلس میں بیٹھ کر کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں بھی اس منزل پہ ہوتا۔ مگر جب کسی مدرسے کے سالانہ جلسے میں حافظوں کی دستار بندی ہوتی ہے تو اس موقع پر جب میں پہنچتا ہوں، جب ان کے سر پر دستار فضیلت باندھی جاتی ہے تو یہ دل میں خواہش و تمنا ہوتی ہے کاش کہ میں بھی حافظ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ مگر اللہ کا کرم احسان ہے، اس مالک و مولا نے ہم جیسے گنہگاروں پر کرم کیا، الحمدللہ میں حافظ تو نہ بنا مگر الحمدللہ اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے، اپنے اکابر علماء اور اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ 40 حافظوں کا ماشاءاللہ میں ذمہ دار ہوں۔ میں الحمدللہ میں ایک حافظ کا باپ بھی ہوں اور حافظ کا بھائی بھی ہوں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ آج یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ آج حافظ اللہ کا نام ہے، عالم اللہ کا نام ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، لوگ فخر کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں ایم ایل اے منسٹر کے گھر کے قریب ہمارا مکان ہوتا ہے، اس پتے میں لکھتے ہیں، مگر میرے بھائیوں یہ وہ لوگ ہیں جو مہمان رسول ہیں، جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، جو اللہ اپنے 2 نام ہیں، حافظ بھی اللہ کا نام ہے، عالم بھی اللہ کا نام ہے، اللہ نے آج ان کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے بھیجا۔ عام طور پر علماء اکابرین فرماتے ہیں حافظ بچہ صرف حافظ اپنی نیت سے نہیں بنتا بلکہ ماں باپ کی ایک نیت ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے کہ میرا بچہ حافظ بن جائے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں وہ ماں باپ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل فرما کر حافظ قرآن بناتے ہیں۔ حافظ بچہ خود نہیں بنتا بلکہ ماں باپ کو اس میں بڑا تعاون ہوتا ہے، ان کے سپورٹ ہونے کی بنیاد پر حافظ بنتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان قیامت کے دن اللہ پاک حافظوں کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے اور وہ سورج و چاند سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ کس زمانے کے نبی ہیں، رسول ہیں، ولی ہیں، کتب ابدال ہیں، اعلان ہوگا نہیں حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے نیت و ارادہ کیا۔ تو اس مبارک موقع پر ان حفاظ کرام کے جتنے والدین سرپرست یہاں پر موجود ہیں میرے بھائیوں، میں انہیں مبارکبادی دیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی میں مبارکبادی دینا چاہتا ہوں دارالمتقین ادارے کے جو ہمارے ذمہ دار ٹرسٹی احباب جنہوں نے ماشاءاللہ کام کرنے والے اساتذہ کا ساتھ دیا، ان کا تعاون کیا۔ دیکھیے ہم نے بڑے بڑے اسکول، کالج، ڈاکٹر، پروفیسروں
سے ملاقات کیے، وہ تقریر کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، ان کے ہم نے بیانات سنے، وہ ہاتھ میں چٹھی رکھتے ہیں، دو چار باتیں کہتے ہیں، دو چار باتیں بھول جاتے ہیں، مگر یہ حافظ قرآن بنانا، ان کے سینے میں اپنے سینے سے قرآن کو منتقل کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ لوہے کے چنے چبانے کا برابر کام ہے۔ اتنی عظیم محنت کے بعد حافظ قرآن بنتے ہیں، اور خصوصی طور پر جب بچے حافظ قرآن بننے کے قریب ہوتے ہیں، پہلے جب داخل ہوتے ہیں تو ایک عجیب منظر ہوتا ہے، جب درمیانی منزل کو پہنچتے ہیں تو بچوں کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، جب بالکل حافظ بننے کے قریب ہوتے ہیں اس وقت ہم ادارے والے، پڑھانے والے اساتذہ جانتے ہیں کہ شیطان اور نفس کیسے کیسے مسائل پیدا کرتا ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو ان طلبہ عظیم کے لیے ایسے حالات میں، اور میں کہتا ہوں اس وقت کی یہ کرامت ہی تو ہے، یہ کرامت ہی تو ہے۔ اس زمانے میں آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے حافظ بننا اور قاری بننا، عالم بننا بہت آسان تھا، مگر میرے بھائیوں ہمارا تجربہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر فلم ٹاکیز بن چکے ہیں، ہمارے گھر، ہمارے معاشرے میں جرائم، گناہ، بے حیائی، ظلم کا بازار گرم ہے، گانے بجانے عام ہو چکے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار مجلسوں میں یہ سنایا کرتا ہوں، حدیثوں میں آئی جس کی خبر وہ زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تہور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ہوا ہے بھائی بھائی کا رہزن، حقیقی بیٹی ماں کے دشمن، پسر نے چھوڑا پیدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، حرام کو حلال سمجھے، گناہ کیے تو کمال سمجھے۔ ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں یہ ماں باپ، یہ اساتذہ، یہ ذمہ دار ایک بچے کو حافظ بنانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے بچے مدرسے سے جب گھر چلے جاتے ہیں کیسے کیسے حالات اور مسائل میں، خصوصیت کے ساتھ جو لاک ڈاؤن کا زمانہ، یہ سال 1.5 سال کا جو وقت ہمارا گزرا، کتنے بچے جو اپنے سینے میں 15 پارے حفظ کیے تھے، 12 پارے حفظ کیے تھے، 20 پارے حفظ کیے تھے۔ اللہ معاف فرمائے، ان اکابرین سے ہم درخواست کرتے ہیں وہ دعا کر کے جائیں کہ وہ ہمارے بچے جن کے سینے میں 15 پارے 20 پارے حفظ کیے، مگر حالات ایسے آ گئے، گھر کے حالات ایسے آ گئے، بستی کے حالات ایسے آ گئے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کھانے کے لالے پڑ گئے، ماں باپ پریشان، اور بچوں نے کہا کہ ہم کچھ کام کریں گے، ماں باپ نے کہا، بچوں نے کہا مدرسہ پڑھنا چاہتے ہیں، ماں باپ نے اجازت نہیں دی، ماں باپ نے کہا بچہ تو قرآن پڑھ لے، تو حافظ بن جا، مگر ماحول اور معاشرے نے ایسا حالات خراب کر دیے، بچہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے ہمارے علاقے کے حافظ، کتنے ایسے قرآ میرے بھائیو آدھے سارے آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دیہاتوں میں مل رہے ہیں۔ میں آئے ہوئے تمام ذمہ داروں سے، علاقے کے ذمہ داروں سے میں درخواست کرتا ہوں، اس دستار بندی کے، اس دارالمتقین کے جلسے سے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ کل سے ہی فکر کیجئے کس دیہات میں کون سا بچہ کس مدرسے میں پڑھتا تھا، ان مدرسے کے ماں باپ ان بچوں کے ماں باپ کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر انہیں کہیں کہ ہم آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی حالات ہے، کوئی مسائل ہے، ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ آپ اپنے علاقے کے مدارس کی علماء سے، ذمہ داروں سے ملاقات کر کے کہیں یہ بچہ حافظ ہونا چاہتا ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، مسائل کے اندر گرفتار ہیں، چھوٹی موٹی مزدوری کرتے ہیں، کیا کریں؟ اگر ایسے کوئی حالات ہیں تو آپ دارالمتقین کے ذمہ داروں سے، خصوصیت کے ساتھ مفتی عبدالعزیز صاحب سے، اور یہاں کے دعوت کے ذمہ داروں سے، اور ہمارے ضلع کے بڑوں سے، اور اپنے اکابرین سے آپ ملاقات کر کے مشورہ کر کے میرے بھائیوں اپنے بستیوں میں جو 15 پارے 10 پارے 8 پارے حفظ کر کے چھوڑ دیے ہیں ان بچوں کو مکمل حافظ بنانے کی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک درخواست میں کرتا ہوں، یہ بڑے خوش نصیب تو ہیں بچے اور ماں باپ، مگر اکثر لوگ ہم تو حافظ نہیں ہیں، مگر اس جلسے میں ان اکابرین کے موجودگی میں نیت کر کے جائیں، ہم تو حافظ نہیں بنے مگر انشاءاللہ حافظ کے ابا ضرور بنیں گے، حافظ کے چچا بنیں گے، حافظ کے ماموں بنیں گے، حافظ کے دادا بنیں گے، حافظ کے سسر بنیں گے، حافظ کے ذمہ دار بنیں گے۔ کچھ نہیں ہو سکا تو کم سے کم کسی مدرسے میں محتمم صاحب سے ملاقات کر کے کہو صاحب میرے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، میری امی دنیا سے رخصت ہو گئی، حالات کے ہم گرفتار ہیں، چھوٹی موٹی مزدوری کرتا ہوں، قرآن پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی اور پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں، مگر میری درخواست ہے اب میرے طرف سے میرے ماں باپ کے لیے، ایصال ثواب کے لیے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے، اس کے لیے جتنی بھی خرچ ہو سکتا ہے میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسی نیت بھی اگر آپ کر کے جائیں گے تو میرے بھائیوں قیامت کے بیان میں آتا ہے کیا ہوگا عالم جس وقت اللہ کہیں گے تمام حفاظ جن کے سینے میں میرا قرآن ہے وہ الگ ہو جاؤ، تو میرے بھائیوں سب بستہ جیسے یہ حفاظ بیٹھے ہیں ایسے کھڑے ہو جائیں گے، تو میرے بھائیوں یاد رکھو اس صف کے
اندر ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ سب سے بڑے حافظ تھے، آپ ہی کے سینے مبارک پر قرآن نازل ہوا، حضور نے پڑھا، جبریل نے پڑھا، اللہ نے پڑھا، جبریل نے سنا، جبریل نے پڑھا، حضور نے سنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، صحابہ نے سنا، صحابہ نے پڑھا، تابعین نے سنا، تبع تابعین نے سنا، یہ سلسلہ در سلسلہ آج بھاگی وڑی بستی دارالمتقین تک پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی حفاظ اکرام قیامت کے دن اس سب میں کھڑے ہو کر اعلان ہوگا، آپ جسے چاہے جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ 10 لوگوں کی روایت میں آتا ہے 10 لوگوں کو انہیں اجازت ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ بندے، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ بندے۔ مگر ایک کارگزار یہ بھی سنانا چاہتا ہوں، لاک ڈاؤن میں بڑے بڑے حجاز نے، بڑے بڑے پروفیسروں نے اور بڑے بڑے ماشاءاللہ مالدار جاگیردار انعامداروں نے ہم سے فون کیا اور کہا مولانا ماشاءاللہ رمضان تو بڑا اچھا گزرا، ہم عبادت بھی کیے، تراویح بھی پڑھے، ذکر بھی کیے، تلاوت بھی کیے، صدقہ خیرات بھی کیے، غریبوں یتیموں بیواؤں کی کٹ بنا کر ہم نے مدد کیے، مگر ایک افسوس کی بات یہ ہوئی، کاش کہ ہمارے گھر میں حافظ ہوتا تو ہم تراویح علم تر سے نہ پڑھتے، ہم پورے حافظ ہوتے ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہم ان کے پیچھے پورا قرآن سنتے۔ وہ خوش نصیب گھر رہا جس بستی کے اندر، جس گھر کے اندر حافظ قرآن ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب ہوں گے وہ ماں باپ اور وہ بستی والے، وہ محلے والے، وہ گھر والے جنہوں نے اپنے بچے کے پیچھے قرآن پاک کو پورا سنا۔ میرے بھائیوں، افسوس کرتے رہے، اس وقت ایک دور تھا، اس وقت ہمارے اکابرین کہہ رہے ہیں پہلے کسی بستی میں ایک عالم حافظ ہو جائے تو کافی سمجھا جاتا تھا، اس وقت ہمارے اکابرین کی فکر یہ ہے جتنے خاندان یہاں موجود ہیں، قاضی فیملی ہے، ملا فیملی ہے، جاگیردار فیملی ہے، انعامدار ہیں، نداف ہیں، نہ معلوم کتنے خاندان ہمارے بھاگیواڑی بستی کے اندر موجود ہیں، آج ان اکابرین کے موجودگی میں آپ نیت کر کے جائیں، انشاءاللہ ہمارے گھر سے ضرور ایک بچہ حافظ بنائیں گے۔ تیار ہے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اس مبارک موقع پر اللہ نے ہمیں یہ منظر دوبارہ دکھا دیا، بار بار اللہ ہم سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے، ہم ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ 5 چیزیں ایسے جس کا دیکھنا ثواب ہے، ایک بیت اللہ کا دیکھنا ثواب ہے، قرآن پاک کا دیکھنا ثواب ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، فرمایا ایک عالم اور حافظ کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کی زیارت کرے، کسی وی شادی کے موقع پر ہم جاتے ہیں تو دلہے میاں کو مصافحہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کھڑے ہو کر فوٹو نکالتے ہیں، کچھ ہدیہ بھی دیتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں۔ افسوس ہے ہمارے علاقے والوں کے لیے، بہت سے ماں باپ ایسے میں نے دیکھا، بچہ حافظ ہونے کے باوجود بھی استاد کو نہ مبارکبادی دیتے ہیں، نہ کبھی مدرسہ آ کر محتمی صاحب سے کہتے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ مگر جلسوں میں بڑا مجموعہ آتا ہے، مگر سارا مجموعہ ماشاءاللہ علماء کے بیانات اور ماشاءاللہ فلاں مقرر کی فلاں تقریر ہوئی، فلاں باتیں ہوئی، اس کے مذاکرے ہوتے، مگر یہ معصوم جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، جو حافظ قرآن بنے ہوئے ہیں، آج ماشاءاللہ دستار فضیلت انہیں پہنائی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئے ہر مجموعہ ان سے مصافحہ کریں اور انہیں انعام دیں اور ان سے دعا کی درخواست کریں، اس وقت ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے ختم قرآن کے موقع پر جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم کیسے کیسے دکھیارے ہیں، کیسے کیسے حالات میں گرفتار ہے، گھر ہمارا ضرور بڑا ہے، سکون کا نام نہیں، بچے ہیں ہمارے فرمانبردار نہیں، بیوی ہے بغاوت پہ تلی ہوئی ہے، ہمارے 2-4 بھائی بہن ہیں آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں، ہزار قسم کے مسائل حالات اور عالم میں ہم دن بہ دن گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اپنے مالک و مولا کو راضی کر لیں، ان علماء سے اپنا تعلق پیدا کریں، ان حفاظ سے اپنا تعلق پیدا کریں، ان مدارس اسلامیہ سے اپنا تعلق پیدا کریں۔ وقت آ گیا، وقت آ گیا، آؤ اللہ کی طرف لوٹو، ان حفاظ کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، اور میرے بھائیو خوشی کا اظہار کرو کہ ہماری بستی میں ایک حافظ قرآن آئے۔ میں نے ابھی بدامی کے قریب ایک دیہات میں پہنچا تھا، ایک بچہ حافظ ہوا تھا، بستی کا پہلا حافظ ہوا تھا، پورے بستی والوں کو جمع کر کے انہوں نے پوری بستی کو مبارکبادی دی، پوری بستی اس حافظ قرآن سے ملاقاتیں کی۔ جیسے ایک حاجی زندگی میں ایک مرتبہ حج کو جاتا ہے، شال پوشی کرتے ہیں، کپڑے کرتے ہیں، گل پیش کرتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، مزے کے کھانے کھلاتے ہیں۔ کبھی نوجوانوں، ذمہ داروں، بھائیوں، کسی بستی سے حافظ جب بن کر بستی میں آتا
کرتا ہے. کیا آپ نے کبھی گھر کے بلا کر دعوت دیا؟ کیا آپ نے کبھی اس کی شالپوشی کی، اس کی ہمت افزائی کی؟ استاد جو حافظ بنانے والے، اس استاد کو آپ نے کبھی گھر بلایا کہ آپ ماشاءاللہ فلاں ادارے کے محتمم صاحب، فلاں استاد، ہمارے بچوں کو آپ نے حافظ بنا کر ہماری بستی میں بھیجا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمارے گھر تشریف لائیے. یہ مزاج ہمارا نکلتا چلا جا رہا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، آج کی اس اجلاس سے ان اکابرین کے موجودگی میں یہ ساری نیت کر کے جائیں، انشاءاللہ ان حفاظ کی، ان علماء کی، ان مدارس دنیا کی ہم انشاءاللہ ضرور خدمت کریں گے. تیار ہے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیچے کرے لو، چھوڑو.